گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے. قتل کی دھمکیاں، گستاخی، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی. لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں. اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اور اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے معاذ اللہ، تو پھر میں آپ کے سامنے کچھ بریلویوں کے چوٹی کے علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں مختصر. تو جو فتویٰ پھر آپ نے مجھ پہ لگایا ہے ان پہ بھی لگایا. میں مانتا ہوں سارے بریلوی ایسا نہیں کرتے ہیں، ایک مخصوص طبقے کے مخصوص افراد ہیں جنہوں نے ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا ہے اور سادہ لو عوام کو برگلا رہے ہیں کہ جی یہ واجب القتل ہے اور گستاخ ہے وغیرہ وغیرہ. وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں اور طارق مجہول مردود، ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے. اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں، اس کتے نوں لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جب سے کینیڈا والے بیان وہ سوسائٹی میں گیا ہے تو مسلسل سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے جو بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہا ہے. بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معذرت آپ نے دوبارہ کی ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس طبقے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور پھر میں گستاخی سے معذرت کروں. جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں بار بار معذرت کر چکا ہوں، لیکن وہ طبقہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے. میرے واٹس ایپ پہ قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں سب کے نمبر بھی میں سیو کر رہا ہوں. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ. تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک علمی لحاظ سے بہرحال میں اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں، بعض لوگ، میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا الحمدللہ، میجورٹی علماء نے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا، علمی غلطی، گستاخ قرار نہیں دیا. لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے، بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو. تو اس کو بھی بعض شدت پسند لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ان کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. اس لیے مجھے گستاخی کے لفظ کو ایکسپلین کرنا بہت میرے لیے ضروری ہو گیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جو مخصوص طبقے کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے لیڈر بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہے ہیں اور اپنی عوام کو، جو عام لوگ ہیں نا، ان کو بہت زیادہ اکسا رہے ہیں میرے قتل پہ. کھلی ویڈیو میں جب اتنا اکسا رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں اور طارق مجہول مردود، ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے. اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں، اس کتے نوں لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا. جب کھلی ویڈیو میں اتنا اکسا رہے ہیں تو بند کمروں میں کتنا اکساتے ہوں گے. اور میرے پاس جو الگ سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ الگ ہیں. لیکن جو لیڈر حضرات ہیں نا ایک مخصوص طبقے کے، وہ بار بار جو ہے نا گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں. سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. تو میں اس گستاخ کے لفظ کو آج علمی انداز سے ایکسپلین کروں گا، تحقیقی جواب بھی دوں گا، الزامی جواب بھی دوں گا کہ اگر آپ مجھ پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں پہ بھی گستاخی کے فتوے لگائیں، تاکہ جو سادہ لوگ ہیں جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، وہ مجھ سے بدگمان ہو گئے کہ مفتی صاحب نے واقعی گستاخی تو بہرحال کی ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں رجوع کر چکا ہوں، گستاخی میں نے نہیں کی ہے. تو اب میں اس پہ شروع کرتا ہوں. دیکھیے میرا جو بیان تھا میں نے اس میں یہ بات کہی جو کہ غلط الفاظ تھے. میں نے کہا قرآن میں گرامر کے لحاظ سے یہ غلط ہے لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا. یہ قرآن کا میں معجزہ بیان کر رہا تھا کہ جو گرامر کے لحاظ سے مسٹیک ہوئی وہ باقی رکھی گئی. لیکن بیان کے دوران ہی مجھے خیال ہوا کہ یہ لفظ، جو تعبیر ہے، جو الفاظ ہیں میرے منہ سے غلط نکل گئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پہلے ہے، گرامر کے اصول بعد میں وضع کیے گئے ہیں. گرامر قرآن کو دیکھ کے لکھی گئی ہے، نہ کہ قرآن گرامر کا محتاج ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں اپنے لیکچروں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ زبان گرامر کی محتاج نہیں ہوتی، گرامر زبان کی محتاج ہوتی ہے. مجھے بیان کے دوران ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ الفاظ میرے زبان سے غلط نکلے ہیں، لہذا میں نے بیان میں ہی اس کی کریکشن کی.
کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں کہ تو وہ کریکشن کیا تھی جو میں نے چلائی بھی ہے کہ ظاہری لحاظ سے ہے، حقیقت میں نہیں ہے، ظاہری لحاظ سے. ظاہر کا مطلب یہ کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گرامر کے قاعدوں کے خلاف ہے. میرا خیال یہ تھا کہ اس سے لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ بھی میری غلطی تھی. مجھے اس میں اور اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کرنا چاہیے تھا اور اسی بیان میں معذرت کر لینی چاہیے تھی. وہ بھی میں نے نہیں کی. یہ بھی ایک جرم میرا ہے، اس کی بھی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں. تو لیکن مقصد یہی تھا کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے. ظاہری لحاظ سے غلطی کا مطلب کیا تھا کہ بھئی قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام نحوی قاعدوں کے، جو قاعدے بعد میں ایجاد کیے گئے ہیں، ان کے خلاف ہیں. تو یہ بات صرف میں نے نہیں لکھی ہے، یہ اور بھی لوگ لکھ چکے ہیں، خود بریلوی علماء لکھ چکے ہیں. یہ دیکھیں مقدمہ تفسیر نعیمی، مصنف حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں. صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں، بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے. مثلا علیہ اللہ، اب دیکھیں قرآن کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن قرآن میں لکھا ہے علیہ اللہ، یعنی گرامر کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن پڑھا جا رہا ہے علیہ اللہ. اسی طرح وما انسانیہ الا الشیطان، اب عام قاعدہ جو نحو کے طالب علم جانتے ہیں یہ ہے وما انسانیہ، لیکن جو احمد یار صاحب ہیں، مفتی احمد یار صاحب جو بریلویوں کے بڑے عالم، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عام قاعدے کے خلاف ہے، ما انسانیہ ہے. اور تیسری مثال وہی دی ہے جو میں نے اپنے بیان میں دی تھی، لنصفعن بالناصیہ، تو یہ بھی انہوں نے مثال دی. اب میں پوری عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعن وغیرہ. دوبارہ یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں میں. یہ لکھتے ہیں بریلویوں کے عالم، بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعن وغیرہ. تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، جبکہ میں نے کیا کہا تھا، بظاہر گرامر کے خلاف ہیں، بظاہر گرامر کے لحاظ سے غلط ہیں. تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کا لفظ لگا دیا تھا. تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی، مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا، لیکن بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا. اس کی کیا وجوہات تھی، یہ بھی میری غلطی ہے، اس میں بغیر تعویل کے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں میں. لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے. اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے پھر بریلوی کے ان عالم کے عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دیں. اور میں نے تو ان الفاظ سے توبہ کر لی، ان عالم نے تو توبہ بھی نہیں کی. اب تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ سے توبہ کی ہو. تو اصل مدعا میرا یہ ہے کہ نہ میرے الفاظ کو آپ گستاخی پر لے جا سکتے ہیں، نہ تفسیر نعیمی کے مصنف کے الفاظ، بریلوی عالم کے الفاظ کو آپ گستاخی قرار دے سکتے ہیں. آپ ان کے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں، میرے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں. یہ علمی غلطی قرار دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اس عمل کو گستاخی مت قرار دیں، کیونکہ اگر یہ ہے تو میں گستاخ ہوں تو پھر یہ بھی گستاخ ہیں، اور وہ تمام علماء گستاخ ہیں جنہوں نے اس علمی نقطے کو اس انداز سے بیان کیا ہے. دوسری روایت دیکھیں، عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ قال سألت عائشة عن لحن القرآن ان هذان لساحران وعن قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وعن قوله والذين هادوا والصابئون فقال يا ابن اختي هذا عمل الكتاب اخطأوا في الكتابة. رواه الطبری فی تفسیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18. علامہ طبری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں لکھتے ہیں، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے. فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن کی بعض آیتوں کے متعلق پوچھا. ظاہر ہے وہ آیتیں عام گرامر قاعدوں سے ہٹ کر تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی جب تفسیر پوچھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا ابن اختی، اے میرے بھانجے، ھذا عمل الکتاب اخطئوا فی الکتابہ، یہ کاتبوں کا عمل ہے جنہوں نے کتابت میں خطا کی ہے. تو یہاں بھی سیدہ عائشہ کا مطلب، خطا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچی مچی میں غلطی کی ہے، وہ خطا یہ بیان کرنے کے لیے بتا رہی ہیں کہ یہ جو عام قاعدے جو گرامر کے اصول کیے گئے ہیں، یہ عام قاعدوں سے ہٹ کر انہوں نے اس کو لکھا ہے. جمہور حضرات نے یہی مفہوم بیان کیا ہے اس کا. تو یہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ کیا آپ سیدہ عائشہ کو بھی معاف نہیں کرو گے؟ آپ یہ کہو گے انہوں نے معاذ اللہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن کو غلط لکھا گیا ہے اور قرآن کی کتابت کے طریقے غلط تھے. یا علامہ طبری جو بڑے مفسر ہیں، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی بہت بڑا مفسر مانتے ہیں،
آپ ان کو گستاخ قرار دیں گے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کا یہ قول نقل کیا اور پھر سیدہ عائشہ کو گستاخ نہیں، کیونکہ آپ لوگ تو کہتے ہیں گستاخ کو گستاخ قرار نہ دینا بھی گستاخی ہے، تو کیا ہے معاذ اللہ آپ ان سب کو گستاخ قرار دیں گے؟ ظاہر ہے آپ یہ کہیں گے کہ ایک چیز ہے جس کو یہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر میں بار بار بتاؤں یہ سب کا امت کا اتفاق ہے، میں مفسرین کے حوالے بھی دے سکتا ہوں اور میرے پرانے بیانات بھی مل جائیں گے اس پر، کہ گرامر قرآن کی محتاج ہے، قرآن گرامر کا محتاج نہیں ہے۔ اس زمانے میں عربی کے قواعد و ضوابط منضبط نہیں کیے گئے تھے، گرامر کو بعد میں وضع کیا گیا ہے، تو جو اکثر قاعدے اور کلیے جو انہوں نے وضع کیے ہیں تو قرآن کی بعض آیتیں ان اکثر قاعدوں پر منطبق نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی بھی بہت سے حضرات نے تعویل کی ہے، جیسے لنسفام بن ناسیہ میں عین کے بعد جو نون آ رہا ہے، تو نون میں بہت سے حضرات نے کہا ہے کہ یہ گرامر کے قاعدوں کے مطابق ہے، یہ گرامر کے قاعدے کے خلاف بھی نہیں ہے، مطابق اس لیے کہ یہ جو نون تاکید ہے نا اس کو الف کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، اس کی کچھ مثالیں بھی دی ہیں، تو یہ دونوں اقوال علماء میں پہلے سے چل رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بعد میں جو قواعد و ضوابط وضع کیے گئے بہت ساری چیزیں اس قاعدے پہ منطبق نہیں بیٹھتی، تو کوئی بات نہیں، اس سے قرآن کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا، وجہ اس کی گرامر تو بعد میں آئی ہے۔ اور بعض نے کہا نہیں بھائی، گرامر جو اس دور میں گرامر تھی جو اصل ہے اس کے پہ شواہد بھی پیش کیے، انہوں نے دلائل بھی پیش کیے کہ اس کے مطابق یہ گرامر کے بھی عین مطابق ہے، تو یہ شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور یہ سب کی تعبیرات ہیں۔ ابھی تو میرا مدعا صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر مجھ سے الفاظ میں غلطی ہوئی ہے اور آپ اس کو گستاخی قرار دے رہے ہیں جبکہ میں ان الفاظ سے غلطی سے بار بار رجوع بھی کر چکا ہوں، تو کیا آپ ان بڑے بڑے حضرات کو بھی معاذ اللہ نقل کفر گستاخ قرار دیں گے؟ تو ہمیں اس طرز عمل پہ غور کر لینا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف، لفظ امی کی طرف۔ اس پر بھی مجھ پہ بہت زیادہ گستاخیوں کے فتوے لگ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ یہ بھی گستاخی کی ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ میں نے نبی کو ان پڑھ کہا ہے، حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان پڑھ کے لفظ کی نسبت نہیں کی، اور میں اس لفظ نبی کی طرف ان پڑھ کے لفظ کی نسبت کو ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ تو میں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کسی انسان سے آپ نے نہیں سیکھا، اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، تو اس لیے میں نے جو یہ کہا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، گویا یہ میں نے معاذ اللہ نقل کفر نبی کی گستاخی کی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا تھا۔ دیکھیے یہاں بھی میں آپ سے عرض کروں گا، اگر آپ کی یہ رائے یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، اور ہماری رائے یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تھا، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہی رہے، اس معنی میں کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو اگر ہماری یہ رائے کا آپ سے اختلاف ہے تو اس کو ایک علمی اختلاف کہا جائے گا، اس کو بھی گستاخی نہیں کہہ سکتے۔ گستاخی آپ اس عمل کو جب کہیں گے جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور ہمارا مقصد اس سے معاذ اللہ نبی کی توہین ہو۔ ہم تو نبی کی تعظیم میں کہہ رہے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے پھر بھی انہوں نے ساری دنیا کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، ساری دنیا میں علوم بانٹے ہیں، یہی تو نبی کا معجزہ ہے۔ اور جتنے بھی علماء ہیں لفظ امی کو جب ایکسپلین کرتے ہیں تو ایکسپلین میں ان کی مراد تعظیم ہی ہوتی ہے، توہین مراد نہیں ہوتی۔ شاید میں نے جس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اس طرح سے ایکسپلین نہ کیا ہو، لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے۔ تو اس میں بھی ہم اب دلائل کی دنیا میں جاتے ہیں۔ پہلے میں حدیث سے کچھ حوالے دوں گا آپ کے سامنے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 299، اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، آپ وہاں جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس فرماتے ہیں کان نبیکم امیا لا یکتب ولا یقرأ ولا یحسب، قال اللہ تعالی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک۔ دلیل میں بھی وہی آیت پڑھی ہے عبداللہ بن عباس نے جو میں نے بیان میں پڑھی تھی، دلیل بھی وہی دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لا یکتبو نہ لکھنا جانتے تھے، ولا یقرأ اور نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اور ہے نا ما انا بقاری، حدیث میں آتا ہے جب پہلی سورت نازل ہوئی ہے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقاری۔ تو یہی بات عبداللہ بن عباس نے کی، ولا یحسب اور نہ حساب جانتے تھے۔ اور پھر آپ نے دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پیش کی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، کہ آپ کے دائیں ہاتھ نے نہیں لکھا اس کو اور آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے۔ اور
پھر علامہ قرطبی جو ہے حدیث کی کتاب سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت نقل کرتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امت امیت لا نکتب ولا نحسب، ہم ایک امی امت ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ہو سکتا ہے ترجمے میں یہ گڑبڑ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نبی نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، تو اس سے یہ کہا ثابت ہوتا ہے کہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ بھائی جانتے تھے لیکن لکھتے نہیں تھے، لیکن اگلی حدیث میں اس کو کلیئر کر دیا، آپ نے فرمایا ہم امی امت ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ ہم نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں تو یہ بات تو مشاہدے کے خلاف ہو جائے گی۔ بعض صحابہ تو لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے، تو اس میں نبی نے اپنی بارے میں بتایا کہ ہم امت یعنی من حیث القوم، عرب میں لکھنا پڑھنے کا نہیں آتا تھا ان کو، مخصوص لوگ ہوتے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ تو اگلی حدیث پہلی حدیث کے مصداق کو متعین کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم امی ہیں، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ ہم پڑھنا جانتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح ہے مسلم میں 1080 صراحتاً بھی ہے، جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امی امت ہیں، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ ہم حساب و کتاب کرنا جانتے ہیں۔ تو پھر بھی اگر آپ کا اختلاف ہے کہ نہیں بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، تو یہ علمی اختلاف کہلائے گا۔ اس میں آپ کہیں گے ہمارا اس میں مفتی طارق مسعود صاحب سے اور جمہور امت سے اختلاف ہے، اس کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے۔ جمہور امت کا وہی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر یہ آپ کی تعریف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے کہ جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، پوری دنیا کو لکھایا بھی پڑھایا بھی، اور پوری دنیا علوم میں اس کی محتاج ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کوئی صاحب علم ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کیسے میرے اس طرز بیان کو آپ گستاخی قرار دے رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے بخاری حدیث نمبر 2731۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ۔ جب حدیبیہ میں صلح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مشرکین مکہ کے درمیان، تو جو صلح میں معاہدہ ہوا تھا وہ ریٹن فارم میں لایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ لکھو، اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھنا شروع کرو۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھوایا حضرت علی سے؟ ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے ان کا فیصلہ ہے، یہ لکھ دیا گیا۔ مشرکین نے اس پہ بھی اعتراض کیا، تو کہنے لگے فواللہ لو کننا نعلم انک رسول اللہ ما صددناک عن البیت ولا قاتلناک، بھائی اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو ہم آپ سے جھگڑا، پھر ہم آپ سے نہ قتال کرتے نہ ہم بیت اللہ میں آنے سے آپ کو روکتے، سارا جھگڑا ہی اس لفظ کا ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، یہ لہذا یہ لفظ بھی آپ مٹائیں۔ ولیکن اکتب محمد ابن عبد اللہ، کہنے لگے کہ بھئی آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لرسول اللہ وان کذبتمونی، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہی ہوں اگرچہ تم مجھے جھٹلاؤ۔ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اکتب محمد ابن عبداللہ، اے علی لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ امام زہری کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کو یہ بہت مشکل لگا، ان کو یہ لکھے میں رسول اللہ کے لفظ کو اپنے ہاتھ سے کیسے مٹاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا سیدنا علی سے؟ بخاری کی حدیث کے مطابق ارینی مکانہا، اے علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ۔ فاراہ مکانہا، حضرت علی نے بتایا نبی کو، فمحاہا، نبی نے اپنے دست مبارک سے اس کو مٹا دیا۔ اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے بھائی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے یا پڑھنا جانتے تو آپ سیدنا علی سے کیوں پوچھتے کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں نبی کی تعظیم کو بڑھاتی ہیں کہ جو پیغمبر نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، لیکن اس نے ساری دنیا کو علوم سکھائے، اور میں دوبارہ اس شعر کو ریپیٹ کرتا ہوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لیکن آپ کو امی کہنا یا آپ کو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور تعظیم کی نیت سے کہنا، پھر اس کو ایکسپلین کرنا، یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کہنے والا نبی کی تعظیم کر رہا ہے، اور ایسے تعظیم کرنے والے پر گستاخی کے فتوے لگانا کسی بھی طرح سے نہیں بنتا۔ اور اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے معاذ اللہ، تو پھر میں آپ کے سامنے
کچھ بریلویوں کے چوٹی کے علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں مختصر، تو جو فتویٰ پھر آپ نے مجھ پہ لگایا ہے ان پہ بھی لگائیں۔ کنز الایمان ما خزائن العرفان، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کی تفسیر، انہوں نے قرآن کی جو آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے۔ الامی کا ترجمہ انہوں نے کیا بے پڑھے، حالانکہ میں نے بے پڑھے کا مطلب اردو میں ان پڑھ ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ میں نے تو لفظ بے پڑھے استعمال نہیں کیا، میں نے تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ جناب احمد رضا خان بریلوی نے تو بے پڑھے کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور میرا ایک کلپ موجود ہے جناب امام احمد رضا خان کے فیور میں، آپ وہ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ میرے سامنے کسی نے کوئی عبارت نکالی اور کہا کہ اس سے تو ان کی گستاخی ثابت ہو رہی ہے، تو میں نے اس کی تعویل کی، کیونکہ بعض لوگ مجھ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے لیے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہیں، تو یہ الزام بھی غلط ہے۔ آپ میرا وہ کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جناب احمد رضا خان، بہت پرانا کلپ ہے وہ، میں کہہ رہا ہوں اس سے گستاخی کا پہلو نکالنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ہم جناب احمد رضا خان بریلوی سے بیسیوں اختلافات کے باوجود ان کی اس بے پڑھے لفظ سے گستاخی کا پہلو نہیں نکال رہے، تو آپ ہمیں لفظ امی کو ایکسپلین کرنے میں آپ ہمیں کیسے گستاخ قرار دے سکتے ہیں؟ ایک اور حوالہ مظہر القرآن، تفسیر مظہر القرآن جلد اول میں بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ الاسلام مفتی شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا۔ آگے اس کی ایکسپلینیشن، اس کی روایت کی کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے تو آپ کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا ہے، میں نے تو ان پڑھ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں یا اس وجہ سے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، ان پڑھ ہونا حضور کے لیے بڑا فخر ہے، نہ کہ نہ پڑھے نہ لکھے اور وحی کے ذریعے سے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا اور دین کے انتظام سکھائے۔ دوبارہ میں ان کے الفاظ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، کہتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، اور پھر آگے فرمایا کہ حضور کی ان پڑھ ہونا حضور کے لیے بڑا فخر ہے کہ نہ پڑھے نہ لکھے اور وحی کے ذریعے سے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دنیا اور دین کے انتظام سکھائے۔ یہی بات تو ہم پورے بیان میں کہتے رہے ہیں، پھر بھی ہم نے ادب میں ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن جو بریلویوں کے یہ بڑے عالم ہیں انہوں نے تو ان پڑھ کا لفظ بھی استعمال کر لیا اور نہ پڑھے نہ لکھے کا لفظ بھی استعمال کر لیا، اور ان کو اس طرح کی باتوں کو ہم نے یہی کہا ہے کہ بھائی ان کا مقصد نبی کی تعظیم تھی، توہین نہیں تھی۔ پورا میرا بیان جو کینیڈا میں ہوا ہے پورا نبی کی تعظیم اور قرآن کی صداقت میں بیان ہوا ہے۔ آپ مجھے گستاخ قرار دیتے ہیں میرے ان جملوں کی وجہ سے، تو پھر آپ ان بزرگوں کی طرف بھی آئیے اور ان کو بھی آپ گستاخ قرار دیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 237، اس میں جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ اب آپ بتائیے قرآن مجید کی آیت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، کیا اس سے بے ادبی نہیں جھلکتی؟ لیکن ہم تو تعویل کرتے ہیں کہ بھائی ان کا مقصد بے ادبی نہیں تھا، زور خطابت میں اور قلم کے زور میں انہوں نے ایک بات بیان کی اور مقصد سامنے والے کی بے ادبی تھی۔ لیکن اول نظر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ یعنی ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہہ لے کیا سورہ اخلاص کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا قل اللہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا سورہ فلق کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ انداز بیان کیسا ہے۔ کیوں ہمارے جو بریلویوں میں جو متشدد حضرات ہیں اس کی تعویل کرتے ہیں؟ اسی لیے تعویل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کی نیت یہ نہیں تھی۔ تو جب بھائی آپ کے لوگ اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس سے گستاخی جھلک رہی ہو، لیکن آپ اس کو نیت کو ایکسپلین کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں، ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، تو اگر یہ کام کسی دوسرے سے ہو جائے تو یہ کیا بات ہے کہ بھائی دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور۔ یہ تو دو باتیں جن کی بیس پہ مجھ پہ گستاخیوں کے الزام لگے، ان کو میں نے ذرا ایکسپلین کیا ہے۔ اب میں تیسری بات کی طرف آتا ہوں۔ شریعت کا دیکھیں ایک اصول ہے کہ ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، نبی کی دعوت اور تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلا ہوا ہے، میرے سفر 99% دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہوتے ہیں، نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔
ایسے شخص سے اگر کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ جس میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہو اور اس کی تعویل کی جائے تو گستاخی کا پہلو نہیں نکل رہا ہو، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ کسی شخص کے کلام کو گستاخی پر محمول کریں یا اس کی کوئی تعویل کریں، کسی ایسے شخص کے کلام کو جو کلمہ گو مسلمان ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، یا اس کو سلپ آف ٹنگ پہ محمول کریں آپ کہ بھئی زبان کی خطا ہے، یہ بیان کرنے کی خطا ہے۔ ظاہر ہے ساری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں کہ اس کی تعویل کی جائے گی، اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اس کو گستاخ نہیں قرار دیا جائے گا۔ گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے، وہ تو بہت بڑا جرم ہے جس کی نسبت آپ کر رہے ہیں، تو اتنے بڑے جرم کے لیے ثبوت اور شواہد اسی حساب سے ہونے چاہیے۔ فوائد السالکین میں صفحہ 278 کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا۔ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا، پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا۔ یہاں معین الدین چشتی اور ان کے شیخ یوسف چشتی ان کا یہ واقعہ ہے۔ مقصد ابھی مجھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرنا یا اس کی مخالفت یا حمایت نہیں ہے، وہ ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی۔ بتانا صرف یہ ہے کہ جو بریلوی حضرات میں جو شدت پسند لوگ ہیں جو مجھے گستاخ رسول قرار دے رہے ہیں، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے کلمات کہتا ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی۔ یہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھا، مرید کو اس بیس پہ بیعت کیا، پھر ڈیفینڈ کیا کہ میرا کلمہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو آپ اس ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے جو پہلا لفظ تھا نا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس میں رسول اللہ کے لفظ میں تعویل کی کہ وہاں رسول اللہ سے میری مراد اللہ کا نبی ہونا نہیں ہے۔ یہ تعویل ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ معین الدین چشتی کے شیخ کی اس تعویل کو قبول کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ ان کو گستاخ قرار نہیں دیتے۔ یہ کام اگر کسی اور سے ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس نے گستاخانہ لفظ استعمال کیے ہیں، اس کو ایکسپلینیشن کا موقع آپ کیوں نہیں دیتے اور اس کی ایکسپلینیشن کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ کچھ متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، ان کی عوام ان کی تقریریں سن کے ہائپر ہو رہی ہے اور وہ مجبور کر رہے ہیں کہ بھئی مفتی طارق مسعود صاف لفظوں میں معافی مانگے، اور صاف لفظوں سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مانیں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور میں گستاخی سے رجوع کرتا ہوں۔ تو خوب سمجھ لیں کسی شخص پہ بدکاری اور زنا کا الزام لگ جائے، یہ الزام اتنا سنگین نہیں ہے جتنا یہ الزام سنگین ہے کہ میری طرف یہ نسبت کی جائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ زیادہ بڑا الزام ہے۔ زانی زنا کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا، لیکن گستاخی ایک ایسا جرم ہے کہ اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ میں جب 18 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلے کے لیے آیا ہوں تو اپنے آپ کو میں نے وقف کیا دین کی خدمت کے لیے، اور پھر پیچھے ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ تو کیا ایسا شخص یہ مان لے گا کہ میں گستاخ ہوں یا میں نے گستاخی کی ہے؟ ایک عام ادنا سا مسلمان اس لفظ سے نفرت کرتا ہے، وہ کبھی گستاخی کی نسبت برداشت نہیں کرے گا۔ تو یہ ہلکا جرم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ جب جرم کی نوعیت سنگین ہوتی ہے تو اس کے لیے ثبوت کے لیے بھی سنگین قسم کے شواہد چاہیے ہوتے ہیں۔ لہذا میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے، جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں معذرت کر چکا ہوں۔ اور آخر میں جو متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں کہ قتل ناموس رسالت اور گستاخی، جو نبی کا گستاخ ہے اس کو قتل کر دیا جائے، تو میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سادہ لوح عوام جو واقعی نبی سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے کچھ متشدد مذہبی اسکالر کی باتوں میں آ کے ہائپر ہو رہی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مذہبی لیڈروں سے کہیے کہ حضرت یہ قتل کا کام پھر آپ بنفس نفیس کریں، کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پولیس کیس بنتا ہے، اس کو بھی پھانسی ہوتی ہے، وہ بھی جیل کی کوٹریوں میں جاتا ہے۔ تو حضرت جنت میں جانے کا شوق صرف آپ ہمیں کیوں دلا رہے ہیں؟ آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود جائیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ قتل کرنے کی کوشش کریں اور جنت کمانے کی آپ کوشش کریں۔
تو ایسا نہ ہو آپ اپنے مذہبی متشدد قسم کی لوگوں کی باتوں میں آ کے کوئی ایسا اقدام کر لیں. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی, جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی. لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں, اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اور آخر میں ایک بات میں سیکولر اور لبرل لوگوں کے لیے بھی کروں گا جو میرے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں, لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی پہلے ہی لوگوں کو تشدد سکھاتے تھے اور خود اب اس جال میں پھنس گئے ہیں. آپ میرے پرانے کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ والے کیس میں, جنید جمشید والے کیس میں, آسیہ بی بی والے کیس میں, اور جتنے اس قسم کے کیس ہوئے ہیں اس وقت ہم جو بات کر رہے تھے وہی بات میں ابھی بھی کر رہا ہوں. ہمارا بیان بدلا نہیں ہے. ہاں کوئی بہت پرانا بیان جس میں کوئی شدت کا کوئی عنصر تھا تو وہ فوراً ہی میں نے رجوع بھی ریکارڈ کرا لیا. تو میرے جتنے بیان آپ کو 8-10 سال پرانے تک ملیں گے اس میں یہی دعویٰ ہے کہ گستاخی ایک بہت بڑا جرم ہے. گستاخی کو ثابت کرنے کے لیے شواہد اور دلائل بہت مضبوط ہونے چاہیے, اور یہ کام کورٹ کا ہے, عوام کا کام نہیں ہے. تو قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی جائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.